حسین کربلا والے حسین سے کہ جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی، جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی۔ سمجھ گئے ہو تو آئے سب کرو کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جس سے میں بڑی محبت کروں، جو مجھ سے بڑی محبت کرے، اور پھر ایک وقت آئے کہ تو اسی کے ذریعے میرا امتحان لے، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں تجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا، سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ 4 برس کی بچی کو چھوڑ کر حسین گلا کٹانے جا رہے ہیں۔ وہ سکینہ کہ جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ میں نے کل اپنے گھر کی مجلس میں ایک جملہ کہا، آپ تک وہ جملہ پہنچانا ضروری ہے۔ سکینہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سکینہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے۔ سکینہ نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا۔ جب سکینہ نے کہا ہے نا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، حسین جب رخصت آخر کو جا رہے تھے تو ایک بار سکینہ کو رباب کی گود میں دے کر کہا تھا کہ سکینہ آج رات اپنی ماں کے سینے پہ سو جانا۔ سکینہ نے کہا بابا آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سکینہ نے سچ کہا نا کہ حسین کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی، تو آج 10 سفر ہو گئی، 10 سفر۔ حسین 10 محرم کو اس دنیا سے چلے گئے۔ جملہ سمجھ میں آئے تو آئے ضرور کہہ دینا۔ 10 محرم عصر عاشور حسین کا گلا کٹ گیا، آج 10 سفر ہو گئی، نہ معلوم آج تک سکینہ سوئی ہے یا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھو یہ چراغ اسی لیے گل کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رات کو سکینہ کیسے اندھیرے زندان میں رہتی تھی۔ اجرکم اللہ، یہ چراغ گل ہو رہے ہیں تاکہ تمہیں زندان کے اندھیرے کا اندازہ ہو جائے، آہستہ آہستہ آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ سکینہ 4 برس سکینہ کا یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، بابا واجبات پڑھ کے آتے تو حسین نوافل گھر میں ادا کرتے تھے۔ سکینہ بابا کے مصلے کے ساتھ اپنا مصلہ بھی بچھا کے کھڑی ہو جاتی۔ حسین آتے، سکینہ ساتھ ساتھ، جیسے جیسے حسین قیام کرتے، سکینہ قیام میں، بابا کو دیکھ کر رکوع میں جاتی، بابا کو دیکھ کر سجدے میں جاتی۔ یہ سکینہ کا وتیرہ تھا کہ حسین نماز کے لیے آئیں تو سکینہ پہلے سے مصلہ بچھا کے تیار رہتی تھی۔ حسین عصر عاشور جو گئے تو عصر کا وقت آ گیا، سکینہ نے مصلہ بچھایا، مصلہ تیار کیا، بابا کا مصلہ، بابا کے مصلے کے برابر میں اپنا مصلہ۔ سکینہ بہت دیر انتظار کرتی رہی، حسین نہ آئے۔ ایک بار سکینہ مصلے پہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موندنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بابا وقت پر نہ آیا ہو، باراللہ مجھے میرے بابا سے ملا دے، پروردگار مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی معصومہ کوئی دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو؟ ایک بار سکینہ نے محسوس کیا، آنکھیں بند ہے، سکینہ نے محسوس کیا جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو سکینہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا سامنے ایک شقی کھڑا ہوا ہے، اس نے حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، حسین کے بالوں سے پکڑ کر، اور ایک بار سکینہ کی گود میں سر حسین کو پھینک کر کہا اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ ماتم 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 کیے جاؤ، ماتم کیے جاؤ۔ کیا گزری ہے سکینہ پر، یہ 4 برس کی یتیمہ جانتی ہے۔ آپ کی آواز لیکن یہ بلند ہو رہی ہے، میں روک رہا ہوں اپنے کو، یقین مانے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ جس کے 4 برس کی بچیاں ہیں وہ سوچیں سکینہ پر کیا گزری ہے۔ جب بیٹی باپ سے بچھڑ رہی ہوتی ہے تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے۔ بار بار سکینہ جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے ہیں تو حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا کہاں جا رہے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ پلٹ کر کہا تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں، جہاں تمہاری دادی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، بابا
जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है, वहां पानी मिलता है। हुसैन बेइख्तियार तड़प कर रो रहे थे। सकीना के रुखसार चूम कर कहा, सकीना बहुत प्यासी हो, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। सकीना ने कहा, बाबा अपने लिए पानी नहीं मांग रही। कहा, किस लिए मांग रही हो? कहा, बाबा पुश्ते खैमागाह पर आपने भैया अली असगर की कब्र बनाई है, भैया की कब्र सूखी हुई है, कब्र पर पानी छिड़कोगी। अजरकुम अल्लाह, क्या मजलिस हो रही है? मातम किए जाओ, मातम किए जाओ। क्या क्या गुजरी है सकीना पर, कौन कौन सा मंजर तुम्हारे हवाले करूं, कौन कौन सा मंजर छोड़ दूं मेरे अजीजों। खत्म कर रहा हूं तकरीर। पूरे रास्ते सुनेंगे जुमला। एक मकाम ऐसा आया कि सकीना से बोला नहीं जा रहा था, सकीना से बोला नहीं जा रहा था। क्यों नहीं बोला जा रहा था? इसलिए कि जबान तालू से चिपक चुकी थी। इतनी प्यासी थी बच्ची कि जबान तालू से चिपक चुकी थी। एक मकाम आया जहां काफिला रुका, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जमीन से शोले उबल रहे थे। अशकिया ने अपने बैठने का तो इंतजाम कर लिया, आले मोहम्मद को कड़ी धूप में बिठा दिया गया। ऐसे में करीब ही एक नहर बह रही थी। शिमर ने कहा कि मशकीज़े भर के ले आओ, मेरी फौज प्यासी है, मेरी फौज के जानवर प्यासे हैं। मशकीज़े भर के आए। सकीना ने फूफी से पूछा, फूफी मुझे प्यास लग रही है। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, मेरी जबान में कांटे पड़े हुए हैं, क्या इजाजत है कि मैं शिमर से पानी मांगूं? क्या सुन रहे हैं? एक जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, एक मंजर दिखा रहा हूँ, तसव्वुर शर्त है। एक बार कहा, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि शिमर से पानी मांगो? ज़ैनब ने कहा, मांग लो, मुझे पता है ये बहुत जालिम है, ये पानी देगा नहीं। इसने तो तुम्हारे बाबा को मांगने पे पानी ना दिया, ये तुम्हें पानी नहीं देगा। लेकिन बच्ची को तसल्ली देना थी तो कहा, मांग लो पानी। सकीना आगे बढ़ी। सकीना ने कहा, शिमर मैं ये नहीं कहती कि मुझे पहले पिला दे, मैं ये नहीं कहती मुझे पिला दे, पहले अपने सिपाहियों को पिला दे। मैं ये भी नहीं कहती कि सिपाहियों के बाद मुझे पिला दे, पहले अपने जानवरों को पिला दे। जब उनको पिलाने से पानी बच जाए तो मुझे थोड़ा सा पानी दे देना। शिमर ने सकीना को कोई जवाब नहीं दिया। मक्तल निगार लिखता है कि बच्ची उसकी खामोशी को रजामंदी समझी, शिमर की खामोशी को रजामंदी समझी। अब सुनना, साहिब औलाद हो तो सीने पे जरूर हाथ मारना। अजीब मंजर लिखा कि जिधर जिधर शिमर जा रहा था पीछे पीछे सकीना जा रही थी, जिधर जिधर शिमर जा रहा था पीछे पीछे सकीना। सबको पानी पिलाया, सब सैराब हो गए। सकीना ने देखा कि पानी बचा हुआ है, बच्ची आगे बढ़ी, चुल्लू बढ़ाया, थोड़ा सा पानी दे दो। शिमर हंसा, बच्ची को दिखाकर पानी जमीन पर। मातम करो, मातम। पानी जमीन पर बहा दिया। वहां से ज़ैनब ने कहा, सकीना आजा, बच्ची मेरे सीने से लगी। ना मैं पढ़ सक रहा हूं ना तुम मातम कर सकोगे। क्या इस 4 बरस की बच्ची पर गुजरी है। अभी उसकी शबीह ताबूत बरामद होने वाला है। उस खराबे में सकीना को रखा गया है कि जहां दिन को धूप आ रही है, रात को ओस आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आखिरी मंजिलों के करीब हो रहा हूँ। शब को इतना अंधेरा होता है कि सकीना कहती है, भैया मुझे तो अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे, भैया मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे। जब शाम होती है तो कैद खाने की रोशनदान से सकीना देखती है कुछ परिंदे हैं जो उड़ते हुए जा रहे हैं। भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बच्ची को इतना अरमान था कि बार बार पूछती, भैया ये परिंदे अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर कब जाएंगे, हम अपने घर कब जाएंगे? सज्जाद सकीना को कलेजे से लगाकर रह जाते। सकीना रोज कैद खाने के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती, रोज शाम की औरतें आ जाती। सकीना कौन हो तुम बच्ची? सकीना अपनी कहानी सुनाती। हम मदीने के रहने वाले हैं, मेरा चचा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था।
میں کبھی زمین پر سوئی نہیں، میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سوئی، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بھیا علی اکبر کی گود میں، کبھی اماں کی گود میں۔ رات آتی تو اپنے بابا کے سینے پر سو جاتی۔ سکینہ روز اپنی کہانی سناتی، روز شام کی عورتیں آ جاتی، جو تقریر بالکل آخری مرحلے میں آ رہی ہے، تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے، روز شام کی عورتیں آتی، سکینہ اپنی کہانی سناتی۔ آج شام کی عورتیں آئیں، شام ہو گئی، شام کی عورتیں آئیں، بڑے اہتمام سے آئیں، اپنے ننھے ننھے بچوں کو لے کر آئیں کہ آج بچوں کو بھی سکینہ کی زبانی کہانی سنائیں گے۔ اب جو ساری عورتیں قید خانے کے دروازے پر آئیں تو ہر روز یہ ہوتا تھا کہ سکینہ پہلے سے دروازے پر موجود ہوتی، لیکن آج عجیب ہوا کہ سکینہ دروازے پر نہیں تھی، سکینہ دروازے پر نہیں تھی۔ شام کی عورتیں قید خانے کی جالیوں کو پکڑ کر بیٹھ گئی، آواز دے رہی تھی، سکینہ آؤ، اپنی کہانی سناؤ، آج ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ ارے سکینہ کی آواز تو نہ آئی، زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی۔ ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا قید خانے کے دروازے پر آیا، آواز دی، اے شام کی عورتوں، جو بچی روز کہانی سناتی تھی، حاکم کے ظلم سہ کے آج مر گئی، اس کا بابا اسے آ کر لے گیا، ارے میں اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بنا کے